جی अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मेरा नाम है इजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं मेरा न्यू यूट्यूब चैनल EJ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू। तो पहले चैनल पे मैंने काम छोड़ दिया है, अब ये न्यू चैनल है EJ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर मेरा पेज बना हुआ है EJ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से कोई काम करवाना चाहते हैं, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई लेटेस्ट अपडेट हो तो मैं उसमें भी शेयर कर देता हूँ बाज़-औक़ात, और कोई नई वीडियो हो तो उसका लिंक भी अक्सर शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। और अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, मेरे चैनल की अबाउट सेक्शन में मेरे फ़ोन नंबर हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरे फ़ोन नंबर होते हैं। तो फ्रेंड, टाइम ज़ाय किए बिना शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज की जो हमारी वीडियो है PTCL का एक मॉडल है, मैं आपको उसकी ये दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये एक मॉडल है PTCL का B760HS3 इसका मॉडल है। इसके ऊपर ये एक पावर बटन लगा होता है। अब इसमें इशू ये है, ये कस्टमर ने मेरे पास भेजा, तो इसके ऊपर जब ये लोगो आता है, लोगो से जब आगे चलता है तो इसकी स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाती है। उसके बाद ये स्टार्ट नहीं लेता, ब्लैक स्क्रीन पे मुस्तकिल रुका रहता है। आज इसको हम टोटली रिकवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी फ़्लैश फाइल है वो पेड है। ये सिर्फ आपको तरीका बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से इसको रिकवर कर सकते हैं। ये अमूमन मेरी जो ज़्यादातर वीडियोस होती हैं वो दुकानदारों के लिए होती हैं जिन्होंने मेरे से सॉफ्टवेयर बाय किए हुए हैं और वो ज़्यादा तादाद में बॉक्स फ्लैश करना चाहते हैं। अगर आपके पास एक आध पीस है या दो हैं, आप मेरे पास भेज के फ़्लैश करवा लें, वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। फ़्लैश फाइल जो है वो थोड़ी कास्टली होती है। अब उसमें एक चीज़ आपको और वाज़ह कर दूं, इस बॉक्स में इशू ये है कि ये लोगो पे आता है और आगे चलता है और ब्लैक हो जाती है स्क्रीन, उसके आगे नहीं चलता, चाहे जितनी देर मर्जी आप वेट करते रहें। अक्सर बॉक्स होता है कि फ़्लैश करते हुए आपकी USB केबल हिल गई या लाइट चली जाती है तो ये लोगो पे हैंग हो जाता है। एक लोगो पे हैंग हुआ बॉक्स और एक जो आज आपको वीडियो में दिखाऊँगा, ये दो तरह के बॉक्स आप आसानी से UART अडाप्टर के साथ, UART बेसिक कहते हैं, एक अडाप्टर होता है, इसका नाम है, ये USB वाला होता है, इसको कहते हैं USB टू सीरियल अडाप्टर कहते हैं इसको। जो शॉर्ट नेम है इसका UART अडाप्टर के नाम से ये ज़्यादा मशहूर हुआ है। इसको यूज़ करने का टोटल तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। ये ज़्यादातर पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है, उसके साथ अटैच होकर ये इस्तेमाल होता है, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं जो ज़्यादा ऑफिशियली यूज़ करता हूँ वो पुट्टी के साथ इसको यूज़ करता हूँ। अगर इस तरीके से आपका बॉक्स रिकवर हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद एक आता है हाई एंड मेथड। बाज़ बात होता है कि पुट्टी भी इसको रिकवर नहीं कर पाता। पुट्टी का बेसिक काम होता है कि इसको UART के ज़रिए कनेक्शन उठाने, इसको सीरियल कंसोल पोर्ट के अंदर लेके जाना है, उधर से हम इसको बूट करवा देते हैं, रीबूट टू स्पेस अपडेट दे के कमांड इसको कंप्यूटर के साथ बूट करवाते हैं तो ये अपनी USB पोर्ट के साथ कंप्यूटर के साथ डेवलपर ऑप्शन के ऊपर आके कनेक्ट हो जाता है। बहुत कम चांसेस ऐसे देखे गए हैं कि जिसके साथ ये इस तरीके के साथ नहीं होता। उसमें फिर ये होता है कि ISP प्रोग्रामर एक अडाप्टर होता है, USB टू ISP, वो भी एक अडाप्टर होता है, उसके साथ भी हो सकता है। और एक प्रोग्रामर होता है जो RT809H होता है, उसके अंदर भी सीरियल पोर्ट ISP के पिन आउट बने होते हैं, उसके साथ भी आप इसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वो बाद के काम है, वो ज़रा कास्टली काम हो जाते हैं। वो प्रोग्रामर ही खाली जो है इस टाइम तकरीबन 50,000 से ऊपर चला गया हुआ। अगर आप उसके अडाप्टर वगैरह साथ बाय करें तो वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक चले जाता है। अगर कंप्लीट उसका आप सेट लेते हैं ओरिजिनल वाले का, कॉपी का मुझे रेट नहीं पता। तो ये आज हम इसको ये पुट्टी के साथ करेंगे, USB टू सीरियल अडाप्टर के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये होगा। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। अगर आप दुकानदार हैं तो किसी न किसी मोड के ऊपर आपके पास ऐसा केस ज़रूर आया होगा कि जो लोगो हैंग बॉक्स हैं या ऐसे ब्लैक स्क्रीन हो जाता है या बिल्कुल ही ब्लैक ही रहती है। बाद बॉक्स ऐसे भी आते हैं कि वो ऑन ज़रूर होते हैं, लाइट जलती है, डिस्प्ले पे भी हमें शो होता है कि बॉक्स ने पावर अप हुआ, लेकिन ना लोगो आएगा ना आगे चलेगा। ये उस टाइप के बॉक्स भी रिकवर हो जाते हैं। ये एक ही वीडियो में उसका कंप्लीट हल होगा। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर जाके आपको टोटली समझाऊंगा। एक दफ़ा फिर बता दूं, जो इसकी फ़्लैश फाइल है वो पेड है, वो थोड़ी कास्टली होती है। अगर आपके पास एक दो बॉक्स हैं तो आप मेरे से बॉक्स बेच के आप उसको रिकवर करवा सकते हैं और फ्लैश करवा सकते हैं, वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो फ्रेंड, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, ये स्क्रीन पर हम आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये बॉक्स एक हमारे पास आया, इसमें ना PTCL का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चल रहा है।
تو میں نے اس کو آن کیا, لوگو وغیرہ سارا کچھ آتا ہے, لوڈ بھی ہوتا ہے, لیکن آگے فرم ویئر نہیں لوڈ ہوتا, سٹارٹ ہی نہیں ہوتا, یہ ایسے بلیک اسکرین پہ رہتا. تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو اس کے اوریجنل سافٹ ویئر کے اوپر ہی رکھ کے ریکور کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ بلیک اسکرین آ گئی ہے. تو یہ ایسے ہی بلیک اسکرین رہے گی چاہے جتنی دیر مرضی آپ بیٹھے رہیں. وہ جو یوزر ہیں اس کے کسٹمر جنہوں نے بھیجا ہے میرے پاس, وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے چلتا ہوا بھیجا, لیکن جب یہ میرے پاس پہنچا تو یہ اس کنڈیشن میں تھا. تو اس کو ریکور کرنے کا جو طریقہ کار ہے, باکس کو اوپن کرنا پڑے گا, اس میں UART کے جو ہیں کنیکشن کرنے پڑیں گے. اس کے بعد اس کو ایک دفعہ ہم فیکٹری ریسیٹ کر کے پہلے دیکھیں گے. تو اگر تو فیکٹری ریسیٹ سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کسٹم فرم ویئر جو ہم اپنا اس کے اوپر فلیش کر دیں گے. ویسے بھی انہوں نے میرے پاس فلیشنگ کے لیے ہی بھیجا ہے اس کو. یہ میں نے اتار دیا اس کو چارجر سے اور HDMI کیبل پہ. ہم اپنے کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. یہ باکس میں نے اوپن کر دیا, یہ میں نے اس کے اوپر UART کے کنیکشن کر دیے ہیں. یہ سب سے نیچے جو ہے یہ گراؤنڈ ہے, یہ اوپر TX ہے ڈیٹا جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے, یہ RX ہے جو ڈیٹا ریسیونگ ہوتا ہے. یہ UART اڈاپٹر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کون کون سی وائر کہاں سے نکل رہی ہے. تو UART جو ہے میں اپنے کمپیوٹر میں نے اٹیچ کر دیا. اس کے لیے پٹی سافٹ ویئر جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. اس کو ہم اس کے اوپر سیریل پورٹ کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سیریل پورٹ پہ آتے ہیں. اگر آپ کو اپنی کمیونیکیشن پورٹ کا نہیں پتہ تو آپ پہلے یہ مائی کمپیوٹر کی پراپرٹیز میں چلے جائیں, یہاں سے ڈیوائس مینیجر میں چلے جائیں. یہ کام پورٹ آ رہی ہے, یہ جیسے کہ کمیونیکیشن پورٹ میرے پاس 3 آ رہی ہے, آپ کے پاس کوئی اور بھی آ سکتی ہے, آپ اس کو ویریفائی کر لینا. میں نے اس کو 3 کیا, سپیڈ جو ہے 11.5/200 ہی رہے گی. اس کو اوپن کرتے ہیں. اس کے اوپر میں اپنا باکس کو چارجر جو ہے اٹیچ کر دیتا ہوں, اور کی بورڈ سے جو انٹر کا بٹن ہے اس کو میں پریس کر کے رکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, یہ بار بار ری سٹارٹ ہو رہا ہے. تو وہ یوزر مجھے کہہ رہے ہیں جی یہ بالکل میں نے چلتا ہوا بھیجا. اب اللہ عالم اس کے ساتھ آگے کیا ہوا ہے. ابھی میرے پاس یہ جب پہنچا تو یہ بلیک اسکرین کے اوپر ڈیڈ کنڈیشن میں پہنچا. اب اس کو کرنے کے لیے کیا ہوگا, ایک دفعہ ہم باکس کو دوبارہ سے آف کریں گے چارجر اتار کے. جب وہ مکمل آف ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے کی بورڈ کا انٹر کا بٹن دبا کے رکھیں گے, اور پھر اس کو پاور جو اڈاپٹر ہے وہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اپنا باکس جو ہے یہ کنسول میں چلا تو گیا, لیکن ہم پھر بھی ایک دفعہ آف کر کے اس کو تو دوبارہ سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کنسول میں چلا گیا. کنسول بوٹ کے اندر جو ہوتا ہے, کنسول ایک پورٹ ہوتی ہے اس کی. USB میل ٹو میل کیبل جو ہے وہ اس کی ہم USB 2 کے اندر اٹیچ کریں گے, جو میں نے کل شاید پرسوں ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اس میں بھی ڈالا تھا. کمانڈ اس کی وہی رہے گی, سمپل چھوٹے لفظوں میں ریبوٹ اسپیس UPDAT اپڈیٹ. یہ کر کے ہم اس کو انٹر کریں گے تو ہمارا جو باکس ہے وہ جو ہے اپنے کنسول پورٹ میں ڈیولپر آپشن کے پاس ڈیولپر آپشن نہیں سوری کہہ رہا ہوں, کنسول پورٹ سے ریسٹارٹ ہوگا اور اپنے بوٹ لوڈر موڈ کے اندر, یعنی کہ فاسٹ بوٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے PC میں کنیکٹ ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس ادھر بھی شو ہو رہا ہے. اب سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے فیکٹری ریسیٹ. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس باکس کے اندر کوئی فیکٹری ریسیٹ کا جو ہے بٹن نہیں ہے کہ آپ بٹن سے اس کو فیکٹری ریسیٹ کر پائیں. اس کے لیے یہ ایک ٹول یوز ہوتا ہے M-Logic اپڈیٹ USB ٹول. اس کا میں لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر. اگر ڈسکرپشن سے آپ کو کوئی ایشو آئے تو میرے واٹس ایپ گروپ کو آپ جوائن کر لیں, اس میں بھی میں شیئر کر دوں گا اس کو. ٹھیک ہو گیا, یہ اس کا ٹول ہے. سمپل ہم نے اس کو کرنا ہے, یہ بلک CMD ریسیٹ 6 نمبر کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. میں آپ کو باکس کی ڈسپلے پہ اوپر لے کے چلتا ہوں.
یہاں میرے پاس ابھی LCD ہے کہ اس لیے جس وجہ سے میں آپ کو ایک LCD پہ سمجھا رہا ہوں. یہاں پر میں نے 6 نمبر جو ہے سلیکٹ کر لیا. اس کی HDMI اسکرین پر چلتے ہیں تو باکس فی الحال ہمارا لوگو ہینگ آئے گا ہمارے پاس، کیونکہ وہ بوٹ ہو چکا ہے LCD کے ساتھ، اس کے کمپیوٹر کے ساتھ وہ آ رہا ہے. ادھر سمپل ہم اس کو انٹر کا بٹن دبائیں گے، جو باکس ہے وہ ری سٹارٹ ہوگا اور فیکٹری ریسیٹ موڈ پہ خود ہی چلا جائے گا. جب فیکٹری ریسیٹ موڈ پہ جائے گا تو سارا ایک دفعہ فیکٹری ریسیٹ ہو جائے گا. یہ صرف اس صورت میں ہے کہ آپ کے باکس میں کوئی ایشو نہیں ہے پہلے سے. اب میرے کیس میں کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں، یہ ری سٹارٹ ہوا ہے. اب اگر یہ فیکٹری ریسیٹ پہ جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ ریکور ہو جائے گا. اگر کسی صورت نہیں جاتا تو پھر یہ ہے کہ اس کا سافٹ ویئر ہمیں سارا یہاں تو کسٹم اپڈیٹ کرنا پڑے گا. تو بیسک زیادہ تر ہوگا کسٹم ہی اب، کیونکہ اوریجنل جو سافٹ ویئر ہے وہ PTCL کے پاس ہی ہوتا ہے، وہی آپ کو کر کے دیتے ہیں. تو ہمارے کیس میں کیا آ رہا ہے کہ یہ اگین جو ہے بلیک اسکرین کے اوپر چلا گیا. اب اس کا طریقہ کار وہی ہے جو میں نے کل اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو ہم اگین پٹی سے بوٹ کروائیں گے. بوٹ کروا کے اس کے اوپر اپنا کسٹم جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو چلا دیں گے. ٹھیک ہے، اب اس ٹول کا کام ختم ہو گیا. پٹی پہ چلتے ہیں. یہ ٹول سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر خالی فیکٹری ریسیٹ کرنا چاہیں تو اس ٹول کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں، ہو جاتا ہے. اگین ری بوٹ اسپیس اپڈیٹ کریں گے کیونکہ باکس ہمارا اگین کنسول پورٹ کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہو گیا، یہ اگین ڈیٹیکٹ ہوا. سمپل ہم اس کے اوپر اپنا سافٹ ویئر پلے کریں گے. یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ پیڈ ہے. بیسک یہ ویڈیوز دکانداروں کے لیے جن کے پاس ریکوری کے لیے یا ریپیئرنگ کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ باکس ہمارا ریکور ہونا شروع ہو گیا. اب یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا باکس ہمارا ریکور ہو چکا ہوگا. اس کو چلنے دیتے ہیں. جیسے یہ پورا چل جاتا تو میں آپ کو ایک دفعہ اس کا ڈسپلے بھی دکھا دوں گا کہ بلیک اسکرین اگر آ جائے تو آپ اس طریقے سے اس کو ریکور کر سکتے ہیں. جی فرینڈ، یہ ہمارا تقریباً 94.5% چل گیا. ہم HDMI اسکرین پر جا کے ویٹ کرتے ہیں. جیسے یہ 100% ہوگا تو یہ سافٹ ویئر اس کو ری سٹارٹ کرے گا باکس کو ایک دفعہ. پھر ہم چیک کریں گے کہ ہمارا باکس ریکور ہوا کہ نہیں، کیونکہ ابھی تو یہ ڈیولپر اس میں بوٹ لوڈر موڈ کے اوپر ہے نا، بوٹ ہوا سسٹم کے ساتھ. جیسے ہی 100 ہوگا سافٹ ویئر اس کو آٹو ری بوٹ کر دے گا. پھر ہم آگے چلا کے چیک کرتے ہیں کیا ہمارا باکس ریکور ہوا یا نہیں. جو طریقہ ہم نے استعمال کیا وہ اس کے لیے کام کیا اس نے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ریکور ری سیٹ ہو گیا. اب PTCL لوگو ختم ہو گیا. کسٹم سافٹ ویئر کا اینڈرائڈ TV کا لوگو آ گیا. ابھی اس کو آگے بھی چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا فرینڈ، یہ باکس ہمارا سکسیزفل جو ہے ریکور ہو گیا اور انشاءاللہ یہ چلے گا بھی. اور اگر آپ فیکٹری ریسیٹ کرنا چاہیں تو اسی طریقے سے آپ اس کو فیکٹری ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ باکس ہمارا الحمدللہ مکمل جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے. اس میں ہم ایپ میں چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ سارے اس کے اندر ایپ جو ہیں وہ بلٹ ان ہیں. تو اس کے بعد ہم اس کو سمپل اپنا وائی فائی کا پاسورڈ لگائیں گے اور اس میں جو ضروری ایپ ہم نے خود سے کرنی ہے وہ فائل مینیجر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، پلے اسٹور کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. پرانا باکس ہے، تھوڑی لمیٹڈ اپلیکیشن چلاتا، جو میچ کرے گی وہ چل جائے گی، جو نہیں کرے گی وہ بند ہو جائے گی. یہ بار بار ایرر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کے ساتھ انٹرنیٹ اپنا اٹیچ نہیں کیا. تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر اچھی لگی ہو، سمجھ آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.